علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد ونصلی علی رسول کریم جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم جس باب کو پڑھ رہے ہیں باب السلام فی الصلاۃ کیف ہو، یعنی نماز میں سلام کی تعداد کتنی ہے۔ اس سلسلے امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ امام اور منفرد کے اوپر ایک سلام ہے اور مقتدی کے اوپر 3 سلام ہے، جبکہ احناف، شوافع اور حنابلہ ان کا موقف یہ ہے کہ مقتدی، امام، منفرد سب کے لیے 2 سلام ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں صاحب کتاب نے باب کے آغاز میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کی حدیث نقل کی تھی، جس سے 1 سلام کا ثبوت ہوتا ہے۔ امام طحاوی نے 2 طریقے سے اس کا جواب دیا۔ پھر دوسرے درجے میں صحابہ اکرام کی مختلف صحابہ سے یہ روایتیں نقل کی گئی کہ یہ تمام صحابہ اکرام 2 سلاموں پر متفق ہیں اور مرفوع روایات ان کی ذکر کی گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کی ایک روایت سے استدلال کیا گیا، فریق اول نے استدلال کیا۔ حضرت عائشہ کی روایت میں، جس کو عمر بن ابی سلمہ نے روایت کیا تھا، اس میں 1 سلام کا تذکرہ تھا۔ امام طحاوی نے اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت عائشہ کی وہ روایت جو ہے وہ عمر بن ابی سلمہ نے بھی نقل کی ہے اور دیگر حفاظ حدیث نے بھی نقل کی ہے، لیکن عمر بن سلمہ نے اس کو مرفوعاً روایت کیا اور وہ ایک متکلم فی راوی ہیں، جبکہ دوسرے حفاظ حدیث نے اس روایت کو موقوفاً روایت کیا ہے، لہٰذا وہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے۔ اور ہم نے جو گزشتہ باب میں صحابہ اکرام سے روایتیں نقل کی تھیں وہ مرفوع احادیث تھیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عائشہ کی اس موقوف روایت کو ان مرفوع روایت کے مد مقابل نہیں لایا جا سکتا۔ پھر اس پر یہ اعتراض ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ موقوف ہی صحیح، کم از کم حضرت عائشہ سے اتنا تو ثابت ہے کہ 1 سلام، تو اس کے معارض کون سی حدیثیں ہیں؟ تو اس کے بعد امام طحاوی نے چند صحابہ اکرام سے، جن میں قابل ذکر جو ہیں حضرت صدیق اکبر ہیں اور حضرت علی ہیں، حضرت ابن مسعود ہیں، اور ان کے علاوہ کہنا چاہیے برا بن عازب کی غالباً حدیث آئی یا نہیں آئی، البتہ حضرت عمار کی حدیث آئی ہے اس سلسلے میں، سہل بن ساعدی کی آئی ہے۔ ان تمام صحابہ اکرام کی حدیثوں نقل کرنے کے بعد امام طحاوی نے حضرت عائشہ کی اس حدیث کے مقابل ان تمام حدیثوں کو رکھا۔ اور آج ہم ایک نئے اعتراض کا جواب پڑھیں گے۔ اعتراض یہ ہے فَإِنْ أَنْكَرَ مُنْكِرٌ، یہاں سے ہماری بات آج شروع ہوگی۔ یہ گزشتہ جو مضمون تھا اس کو ہم نے یہاں ذکر کر دیا۔ فَإِنْ أَنْكَرَ مُنْكِرٌ مَا رَوَيْنَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، یعنی ابو وائل یعنی شقیق بن سلمہ، ابو وائل نے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کا عمل 2 سلام نقل کیا تھا۔ یعنی پیچھے جو روایت گزری ابو وائل کی، جس روایت میں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کے حوالے سے 2 سلام نقل کیے گئے تھے کہ یہ دونوں حضرات اپنی نمازوں میں 2 سلام پھیرتے تھے۔ معترض کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس روایت کو، یعنی ابو وائل والی روایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو وائل یعنی شقیق بن سلمہ نے ہی ان دونوں حضرات سے، حضرت علی، حضرت ابن مسعود سے 1 سلام بھی نقل کیا ہے، لہٰذا ان لوگوں کی روایتیں آپس میں متعارض ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب وہ کون سی روایت ہے جس میں 1 سلام کا تذکرہ ہے؟ اس روایت کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کی وہ روایتیں پیچھے گزر چکی ہیں جن میں 2 سلاموں کا تذکرہ، اور وہ ابو وائل کی روایت تھی۔ معترض یہ کہتا ہے کہ ان دونوں حضرات سے 1 سلام کی بھی روایتیں ہیں، لہٰذا ان کی روایتیں باہم متعارض ہو گئی، لہٰذا ان سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلے ہم اعتراض اور اس کے ضمن میں جو حدیث نقل کی اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال کیا ہے۔ فَإِنْ أَنْكَرَ مُنْكِرٌ، اگر کوئی منکر انکار کرے، کس کا؟ ما روینا عن ابی وائل عن علی، جو حدیث ہم نے ابو وائل عن علی کے طریق سے بیان کی ہے، یعنی حضرت علی کی جو حدیث ابو وائل کے واسطے سے جو ہم نے نقل کی ہے، اگر کوئی اس حدیث کا انکار کرے جس میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا انہ کان یسلم فی الصلاۃ تسلیمتین، کہ حضرت علی نماز میں 2 سلام پھیرتے تھے، تو یہ حضرت علی کی حدیث ہے ابو وائل کے طریق سے۔ تو اگر کوئی اس حدیث کا انکار کرے، یا پھر وما روینا عنہ فی ذلک عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، یا پھر اس روایت کا انکار کرے جس کو
ہم نے ان سے یعنی ابو وائل سے، یا پھر اس روایت کا انکار کرے جس کو ہم نے جو ہے عبداللہ بن مسعود کی جس حدیث کو ہم نے ابو وائل کے طریق سے نقل کیا ہے، تو عنہ میں آحا ضمیر کا مرجع ابو وائل ہیں، یعنی ابو وائل کی اگر ان دونوں حدیثوں کو کوئی انکار کرے جو ابو وائل نے حضرت علی اور حضرت عبداللہ سے نقل کی ہیں جن میں دو دو سلاموں کا تذکرہ ہے، اگر کوئی ان حدیثوں کا انکار کرتا ہے وَاحْتَجَّ لِمَا أَنْكَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اس سلسلے میں انہی کے واسطے سے، ان کے ابو وائل کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور عبداللہ بن مسعود سے اس کے خلاف حدیث نقل کرے، جیسے کہ یہ حدیث، اب یہاں پر وہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ بما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سید بن عامر قال حدثنا شعبۃ تحویل سند، وبما حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرہ قال قلت لابی وائل، یہ دیکھیے وہی ابو وائل کی حدیث ہے۔ عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے کہا اتحفظ التکبیر قال نعم، کیا آپ کو تکبیر یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ قال، پھر کہتے عمر بن مرہ میں نے کہا فالتسلیم، سلام یاد ہے؟ فقال، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قال واحدہ، کہ سلام نماز میں ایک کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ ابو وائل کی حدیث ہے، تو ابو وائل کی یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ سلام میں نماز میں سلام ایک مرتبہ ہے، اور پیچھے جو دو روایتیں گزری حضرت علی کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی، ان روایتوں کو بھی نقل کرنے والے حضرت ابو وائل ہیں، وہاں پر وہ دو دو سلام نقل کرتے ہیں۔ تو اب اعتراض یہ ہے، قال، معترض یہ کہتا ہے فَكَيْفَ يَجُوزُ أَن يَحْفَظَ هُوَ التَّسْلِيمَ وَاحِدًا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک سلام یاد ہو، جیسا کہ اس روایت میں آیا وَقَدْ رَأَى عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ رضی اللہ عنہما يُسَلِّمَانِ اثْنَتَيْنِ، جبکہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو دو دو سلام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو ایک سلام یاد ہو؟ افطرا، کیا آپ نہیں دیکھتے امن حفظ الواحدۃ غیرہما وعنہما کان یتحفظ وبہما کان یقتدی ففی ثبوت ھذا عنہ ما یجب فیہ فساد ما رویتم عنہ فی التسلیمتین۔ افطرا، کیا آپ نہیں دیکھتے، یعنی ایک یہاں جو روایت آئی اس میں ان سے پوچھا گیا تو وہ بولے کہ ایک سلام، اور پیچھے ان سے دو سلام مروی ہیں، تو فرماتے ہیں افطرا، کیا آپ نہیں دیکھتے ان دونوں کے علاوہ کس سے ان کو سلام یاد ہے؟ افطرا امن حفظ الواحدۃ غیرہما، ان دونوں یعنی حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود کے علاوہ کس سے ان کو ایک سلام یاد ہے؟ حالانکہ وعنہما کان یتحفظ وبہما کان یقتدی، حالانکہ ان کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ وہ انہی سے یاد کرتے تھے، حضرت علی سے حضرت ابن مسعود سے، اور انہی کی اقتدا کرتے تھے۔ ففی ثبوت ھذا عنہ، بس اس روایت کا ثابت ہونا ان سے، کن سے؟ ابو وائل سے، ما یجب بہ فساد ما رویتم عنہ فی التسلیمتین، اس روایت کا ثابت ہونا اس روایت کے فساد کو ظاہر کر دیتا ہے جو تم نے دو سلاموں کے بارے میں روایت کیا، یعنی ابو وائل کی یہ روایت جس میں ایک سلام یاد تھا، اس روایت کے ثبوت نے ان روایتوں کا فساد ظاہر کر دیا جو آپ نے دو سلاموں کے سلسلے میں ابو وائل کی روایت نقل کی ہے۔ یہ ہو گیا پورا سوال اور اعتراض۔ اب اس کا جواب سن لیجئے۔ جواب یہ ہے کہ ابو وائل نے حضرت علی اور ابن مسعود کا جو عمل پہلے نقل کیا تھا، یہ حضرات دو سلام پھیرتے تھے، پھر بعد میں نقل کیا کہ ایک سلام، یعنی ابو وائل سے دو قسم کی حدیثیں ہوئیں۔ حضرت علی اور ابن مسعود کا عمل آپ نے یہ نقل کیا کہ یہ حضرات دو دو سلام پھیرتے تھے، اور بعد والی حدیث میں جب آپ سے پوچھا گیا کتنے سلام یاد ہیں تو آپ نے ایک سلام کہا۔ یہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اس لیے کہ جس روایت میں دو سلام کا تذکرہ ہے اس میں نماز پنجگانہ مراد ہے،
اور جہاں ایک سلام کا ذکر ہے وہاں نماز جنازہ مراد ہے، اور نماز جنازہ میں 2 سلام لازم نہیں ہے، لہذا اب اس صورت میں کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز، ایک ضمنی طور پر ایک اعتراض ضرور رہتا، وہ اعتراض یہ ہے کہ اس جواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں صرف ایک سلام ہے، حالانکہ نماز جنازہ کے اندر جو ہے 2 سلام ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ نماز جنازہ کے سلام کے معاملے میں 2 مذہب ہیں، حضرت علی ابن مسعود ابن عمر ابن عباس، اور جمہور کے نزدیک نماز جنازہ میں صرف ایک سلام ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض شوافع کے نزدیک 2 سلام مسنون ہیں، اور شقیق بن سلمہ نے یعنی ابو وائل نے حضرت علی کا عمل نقل کیا ہے جو کہ ایک سلام کے قائل تھے۔ اب اس طریقے سے کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا ہے۔ یہ جواب ہم کتاب کی عبارت کے ضمن میں پڑھ لیتے۔ دیکھیے، قیل لہ، اگر کوئی اعتراض کرے کہ ابو وائل سے ایک سلام بھی مروی ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے، ان الذی روینا عنہ فی التسلیمتین صحیح، کہ وہ روایت جو ہم نے ان سے 2 سلاموں کے بارے میں کی، یعنی ہم نے ابو وائل کی جو روایت 2 سلاموں والی نقل کی ہے، لم يدخلہ شیء فی اسنادہ ولا فی متنہ، تو اس کی سند اور اس کے متن میں کوئی کمزوری نہیں ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، جو روایت ہم نے 2 سلاموں کی ذکر کی ہے، نہ اس کی سند میں کوئی خرابی ہے نہ اس کے متن میں کوئی خرابی ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى السَّلَامِ مِنَ الصَّلَوَاتِ ذَوَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور وہ حدیث ان نمازوں کے سلام سے متعلق ہے جو رکوع اور سجود والی نماز ہیں، یعنی نماز پنجگانہ جو نماز ہوتی ہے رکوع سجود والی، وہ نماز مراد ہے جس کے حوالے سے 2 سلاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ والذی ارادہ ابو وائل فی حدیث عمر بن مرۃ من السلام مرۃ واحدہ وفی الصلاۃ ذات التکبیر، اور وہ سلام ارادہ ابو وائل جس کو ابو وائل نے مراد لیا عمر بن مرہ کی حدیث میں ایک سلام، یعنی وہ حدیث جس کو ابو وائل نے اب عمر بن مرہ والی حدیث، یعنی جو ابھی ہم نے اوپر نقل کی، یعنی معترض کے حوالے سے جو حدیث نقل کی تھی وہ مراد ہے، یعنی جو کچھ ابو وائل نے عمر بن مرہ کی روایت میں ایک سلام کا ذکر کیا ہے تو وہ کون سی نماز ہے؟ هو فی الصلاۃ ذات التکبیر، وہ تکبیر والی نماز کے بارے میں، یعنی نماز جنازہ کے بارے میں، لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں رہا۔ فإنہ کان جماعۃ من الکوفیین منہم ابراہیم، چنانچہ اہل کوفہ کی ایک جماعت جن میں ابراہیم نخعی بھی ہے، یہ حضرات یسلمون فی صلاتہم علی جنائزہم تسلیمۃ خفیفۃ، یہ حضرات نماز جنازہ میں اپنے مردوں کے جنازے پر جب نماز پڑھتے تھے تو ایک خفیف سلام کرتے تھے، وَيُسَلِّمُونَ فِي سَائِرِ صَلَوَاتِهِمْ تسلیمتین، اور باقی رکوع سجود والی نمازوں میں یہ حضرات جو ہیں 2 سلام کرتے تھے۔ فَهَكَذَا مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ، لہذا ہمارے نزدیک ابو وائل کی حدیث کا یہ مطلب ہے۔ وَلِهَذَا، کہاں گیا؟ وَلِهَذَا، ایک منٹ آگے ہے یہ، وَلِهَذَا أَوْلَى أَن يُحْمَلَ عَلَيْهِ ما روی عنہ فی ذلک حتی لا یضاد بعضہ بعضا، اسی وجہ سے بہتر یہ ہے ان یحمل علیہ ما روی عنہ فی ذلک، کہ ابو وائل کی حدیث کو اس پر محمول کیا جائے جو ان سے مروی ہے، یعنی نماز جنازہ پر ایک سلام والی حدیث کو، حتی لا یضاد بعضہ بعضا، تاکہ ان کی روایتیں باہم ایک دوسرے کے معارض نہ ہوں۔ یہ جواب ہم نے عرض کر دیا۔ اب جو ہے دوسرا اعتراض، ایک اعتراض تھا، دوسرا اعتراض یہاں سے، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يُسَلِّمُونَ فِي صَلَاتِهِمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ، اعتراض یہ ہے
کہ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ عمر ابن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد ہیں، حسن بصری جو تابعین میں ہیں، ابن سیرین جو تابعین ہیں، یہ تمام حضرات اپنی نمازوں میں ایک سلام پھیرتے تھے۔ اب اس کے بعد امام طحاوی نے ان تینوں حضرات کے عمل کو مختلف سندوں کے ساتھ یہاں نقل کیا ہے، وہ ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی یہ کہے فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ، کہ عمر ابن عبدالعزیز اور حسن بصری اور ابن سیرین یہ تمام حضرات یسلمون فی صلاتہم تسلیمۃ واحدہ، یہ حضرات اپنی نماز میں جو ہے ایک ہی سلام کرتے تھے۔ وذکر فی ذلک، اور اس سلسلے میں وہ ان روایتوں کو ذکر کرے جو اب بیان کر رہے ہیں۔ ما قد حدثنا ابو بشر الرقی قال حدثنا معاذ عن ابن عون عن محمد وعن اشعث عن الحسن انہما كانوا يسلمان في الصلاة تسلیمۃ واحدہ حیال وجوہہما، کہ حسن بصری اور کہاں گیا، ہاں، وعن اشعث عن الحسنی، کہ حسن بصری جو ہیں کہتے ہیں کہ انہما کانا یسلمانی فی الصلاۃ تسلیمۃ واحدہ حیال وجوہہما، کہ یہ دونوں حضرات اپنی نمازوں میں سامنے کی جانب ایک سلام پھیرا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے انہما تو یہ کہنا چاہیے تثنیہ کا صیغہ ہے، حالانکہ جو سند ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہ واحد ہے، تو اس لیے وعن اشعث وعن الحسن ایسا ہونا چاہیے، یعنی اشعث اور حسن یہ دونوں حضرات۔ چلیے دوسری روایت، وحدثنا وما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعید بن عامر عن ابن عون عن الحسن ومحمد تسلیمۃ واحدہ، حسن اور محمد سے ابن عون ایک سلام کو روایت کرتے ہیں۔ اس کی ایک سند عمر بن عبدالعزیز سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا سعید عن سعید عن عمر بن عبدالعزیز مثلہ، عمر بن عبدالعزیز سے بھی اسی قسم کا عمل منقول، یعنی ایک سلام۔ اگر کوئی ان تین حضرات کے عمل سے اعتراض کرے کہ یہ تینوں حضرات جو ہیں ایک سلام پھیرتے تھے، جیسا کہ ہم نے سند کے ساتھ ذکر کر دیا، تو پھر اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ قیل لہ، اس معترض سے کہا جائے گا صدقت، آپ نے ٹھیک کہا، یہ حضرات ایسا ہی کرتے تھے۔ قد روی ھذا عن ھؤلاء، ان تینوں حضرات سے ایسا ہی مروی ہے۔ وقد روی عمن قبلہم ممن ذکرنا ما یخالف ذلک، اور وقد روی عمن قبلہم ممن ذکرنا، اور ہم نے جن کا تذکرہ کیا ہے ان سے ایسی روایتیں منقول ہیں ما یخالف ذلک، جو ان تینوں کی روایتوں کے مخالف ہیں۔ ما قد تواتر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قدمت ذکرہ فی ھذا الباب، اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر حدیثیں مروی ہیں اسی باب کے اندر کہ حضور کا عمل بھی دو سلام کا تھا، صحابہ کا عمل بھی دو سلام کا تھا۔ لہذا ایک طرف صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ دو سلاموں کو نقل کر رہے ہیں، ان کا اپنا عمل بھی اور حضور کا عمل بھی، اور ایک طرف یہ تین حضرات کا عمل ہے، تو کیا ان تین حضرات کا عمل فاروق اعظم، ابن مسعود، عمار اور صدیق اکبر، عمر فاروق، ان تمام حضرات کے مد مقابل ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں ٹھہر سکتا۔ لہذا ان تینوں حضرات کے عمل سے صحابہ اکرام کے عمل کو جو ہے نہیں مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیے، وقد روی عن سعید بن المسیب و ابن ابی لیلہ، اب یہاں پر دو تابعین سے ہی گویا کہ ایک تائید پیش کر رہے ہیں، اور دیکھیے سعید بن مسیب اور ابن ابی لیلہ وہما من التابعین اکبر من اولئک، اور یہ دونوں حضرات ان تین حضرات سے اعلیٰ درجے کے تابعین ہیں۔ ان سے بھی مروی ہے، کیا مروی ہے؟ خلاف ما روی عنہم، ایسی چیز مروی ہے جو ان کے برخلاف ہے، عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری، ابن سیرین۔ وہ کیا ہے؟ سند کے ساتھ امام طحاوی اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وہب، یہ سند ہے یہ، قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب عن زهرة بن معبد قال كان سعيد بن المسيب يسلم عن يمينه وعن يساره۔ زہرہ بن معبد کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔ دوسری حدیث، حدثنا ابراہیم بن مرزوق
قال حدثنا وهب عن شعبة عن الحكم قال كنت اصلی مع ابن ابی لیلہ، حکم کہتے ہیں کہ میں ابن ابی لیلہ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، فیسلم عن یمینی وعن شمالی، تو وہ اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے اور یہ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دو تابعین کا یہاں تذکرہ کر دیا، سعید بن مسیب اور ابن ابی لیلہ۔ آگے امام طحاوی تبصرہ کرتے ہیں فہذا تابعیان معہما من القدم من الصحبۃ بجماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ تابعی ہیں جنہیں صحابہ اکرام کی ایک جماعت سے قدیم صحبت حاصل تھی، ما لیس للذی یخالفہما، اور ان کا صحبت کے معاملے میں وہ درجہ تھا جو ان کے مخالفین کا نہیں تھا، فالذی روینا عنہما من ذلک اولا لاقتدائہما، پس جو کچھ ہم نے ان سے روایت کیا وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ انہوں نے اپنے سے پہلے حضرات کی اقتدا کی، لاقتدائہما بمن قبلہما، کیونکہ ان حضرات نے، سعید بن مسیب نے اور ابن ابی لیلہ نے، اپنے سے پہلے والوں کی اقتدا کی، وَلِمُوَافَقَتِهِمَا لِمَا قَدْ ثَبَتَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، اور اس سلسلے میں جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس کی موافقت کی ہے۔ وَهَذَا أَيْضًا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ، اور یہی ان تینوں ائمہ حضرات کا قول ہے کہ مصلی مقتدی ہو یا امام ہو یا منفرد ہو، تینوں کے لیے دو سلام، ایک دائیں اور ایک بائیں، دو سلام پھیرنا ضروری ہے۔ اور امام مالک کا جو مذہب بیان کیا گیا وہ مذہب جو ہے اس کا مکمل طور پر رد کر دیا، جو حدیثیں اس سلسلے میں ذکر کی گئیں، جو اعتراض کی گئی امام طحاوی نے اس کو عرش تحقیق تک پہنچایا اور حناف، شبافے اور حنابلہ کے مذہب کی آپ نے تائید پیش کی، اور یہاں تک یہ باب الحمدللہ تیسری نشست میں آ کر یہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو باب ہے اس میں سلام کے حکم سے بحث کی جائے گی، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس کا کیا درجہ ہے۔ یہ باب سلام کی تعداد کے حوالے سے تھا، تو آئندہ جو باب ہے انشاءاللہ تعالی اس کو پھر آگے کی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج اپنے سبق کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔